بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے حرمین شریفین اور مرزا قادیانی کے حرمین شریفین کے بارے میں عقائد و نظریات۔ دنیا جہان کے اندر جو سب سے مقدس سرزمین ہے وہ مکہ اور مدینے کی ہے، کہ مکہ کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دوسری جگہ آپ نماز پڑھیں اور مکہ میں نماز پڑھیں تو مکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور مدینہ میں پڑھیں گے مسجد نبوی کے اندر تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ مکہ اور مدینہ کی فضیلت ہے۔ اور بھی کئی فضائل ہیں لیکن میں فضیلتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو مرزے کے عقائد و نظریات بتانا چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین کے بارے میں، مکہ اور مدینہ کے بارے میں مرزا قادیانی اپنا عقیدہ و نظریہ کیا رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر آپ 3 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ آپ نے تعصب سے ہٹ کر خالی ذہن ہو کر میری اس گفتگو کو سننا ہے۔ یہ کوئی تعصب کی بنیاد پر بیان نہیں ہے بلکہ یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، مرزا اور اس کے بیٹے، ان کی پوری کوشش رہی ہے کہ قادیان کو جہاں پہ یہ ٹھہرے ہیں، قادیان کو مکہ اور مدینہ سے بھی افضل، معزز، مکرم اور محترم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اسلام میں رہ کر لوگوں سے منوایا جائے۔ یہ ان کی کوشش رہی ہے۔ اور تیسری چیز، تمہید کے طور پر 1400 سال سے مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے لیے اسلام کا مرکز رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گا۔ اس کے مقابل میں کوئی بھی چیز تقدس والی جگہ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جو سب سے محترم اور مکرم اللہ کے نبی کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں اور اسلام کے ہاں۔ اب کچھ نظریات وہ سنیں جو مرزا قادیانی کے حرمین شریفین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے اس کا عقیدہ ایک شعر کی شکل میں جو مرزا قادیانی نے لکھا، کہتا ہے کہ زمین قادیان اب محترم ہے، ہجوم خلق سے عرض حرم ہے۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جہاں پہ لوگوں کی کثرت ہو جائے کیا وہ زمین مقدس ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لوگ جو مری میں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں پھر مری سب سے زیادہ مقدس ہو، پھر جو لوگ نران کاغان جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ مقدس ہونی چاہیے۔ حالانکہ لوگوں کی کثرت ہونا یہ کسی جگہ کے مقدس ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو سیر سپاٹوں کی جگہ ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بڑی کثرت سے آتے ہیں ہمارے پاس، اس لیے یہ قادیان کی جو جگہ ہے یہ محترم بھی ہے اور یہ ایک حرم بن گیا ہے۔ جیسے کہ مکہ اور مدینہ حرم ہے، وہاں لوگ کثرت سے جاتے ہیں، تو قادیان بھی اسی طرح مکہ اور مدینہ کی طرح ایک حرم ہے اور محترم جگہ ہے۔ رتنا در السمین صفحہ 56 کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔ عقیدہ نمبر 2 حرمین شریفین کے بارے میں اس کا سنیں۔ یہ کہتے ہیں قادیان آنے کو حاج بیت اللہ کی طرح فضیلت ہے، یعنی جو بندہ بیت اللہ کا حاج کرنے جاتا ہے وہ اور جو قادیان آتا ہے یہ دونوں فضیلت میں برابر ہیں، یعنی میرے پاس آنا اور بیت اللہ کا حاج کرنا ایک برابر ہیں۔ آگے اس نے یہ بات لکھی ہے کہ لوگ معمولی نفلی عمرے اور حج کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں اور یہاں جبکہ نفلی حج اور عمرے سے یہاں زیادہ ثواب ہے اگر لوگ یہاں آئیں گے، کیونکہ میرے پاس قادیان میں سلسلہ آسمانی ہے اور حکم ربانی ہے، یعنی میرے پاس اللہ کا تعلق میرے ساتھ ہے، اللہ کی نعوذ باللہ تجلیات میرے اوپر ہوتی ہے، اور یہاں پہ اللہ کی طرف سے میں چونکہ نبی ہوں تو میرے اوپر اللہ کے انوارات برستے رہتے ہیں۔ میرے ہاں آنا بیت اللہ سے زیادہ افضل ہے۔ آئینہ کاملات اسلامی روحانی خزائن، یہ ان کتاب ہے آئینہ کاملات اسلام روحانی خزائن، جلد 5 صفحہ 352 کے اندر اس نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ تیسرا عقیدہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے مرزا بشیر الدین محمود، آپ ان کو سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ قادیان میں مکہ اور مدینے والی برکات نازل ہوتی ہیں، یعنی جو مکہ میں نازل ہوتی ہیں اللہ کی برکات، انوارات اور رحمتیں، اور جو مدینہ میں نازل ہوتی ہے وہ تمام برکات قادیان میں مرزا قادیانی پہ نازل ہوتی ہیں۔ انہوں نے تقریر مرزا محمود احمد اخبار الفصل 11 ستمبر 1932 صفحہ 1 کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا۔
چوتھا ان کا آخری، یہ میں گن کر آپ کو گن چن کر 2-4 بتا رہا ہوں، نہیں تو ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے غلائظ عقائد اور نظریات کے حوالے سے۔ چوتھا عقیدہ یہ کہتے ہیں کہ جو قادیان میں نہیں آتا وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ دودھ جو ہے وہ ابھی تک سوکھا نہیں مکہ مدینہ کا، اس کا کہنے کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مدینہ میں اب وہ برکات ختم ہو چکی ہیں، چونکہ نبی کے بعد میں نبی آیا ہوں تو اب وہ برکات جو ساری کی ساری ہیں وہ ساری کی ساری قادیان میں نازل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جس طرح ماں کی چھاتی کا دودھ سوکھ جاتا ہے، اس طرح مکہ مدینہ کے اندر برکات بھی سوکھ گئی، ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ برکات اور فضیلتیں قادیان میں نازل ہوتی ہیں، آپ وہاں آئیں، آپ اگر نہیں آتے تو آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ حقیقت الرؤیا انوار العلوم جلد 4 صفحہ 135 کے اندر۔ اب میری گزارش ہے احمدی احباب سے، جو مرزا قادیانی کے مقلد، ان کو ماننے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کے اوپر اسلام کو، اس کے مذہب کو قبول کرنے والے، کہ ان کی کتابوں کو خدا کے لیے ایک مرتبہ پڑھو، ایک مرتبہ ان کی کتابوں کو دیکھو اور پھر اپنی آنکھیں کھولو اور چناؤ کرو اپنا، کہ تم نے اپنا چناؤ غلط کیا ہوا ہے، آپ نے غلط راستہ چنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو، ہر فرد کو اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، خصوصاً مرزا قادیانی کے اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔